السلام علیکم جی۔ جب عمران احمد خان نیازی صاحب کے بارے میں فیصلہ آیا تو مختلف ٹی وی چینلز نے اپنی لائیو نشریات شروع کر دیں۔ ہم ایک اہم بات کے اوپر سے پردہ اٹھائیں گے اسی ولاگ کے اندر، آپ نے سننا ہے ذرا۔ جب وہ نشریات شروع کر دیں جس کے اندر ظاہر ہے کہ ایک بول ٹی وی ان کو لیڈ کر رہا تھا، جو عمران خان صاحب کی حمایت کے اندر جو تھے وہ آرگومنٹ ڈھونڈ کے لا رہے تھے، اور بول ٹی وی کے جو اینکرز تھے، جو تبصرہ نگار تھے، سمیع ابراہیم صاحب ان میں پیش تھے، اور وہ لوگوں کو ابھار رہے تھے اس کے اوپر کہ وہ گھر میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں سے باہر نکلے اور جا کے توڑ پھوڑ کرے، ٹریفک جام کر دیں، اتنے زیادہ لوگ باہر نکلیں گے، ہر کاروبار زندگی معطل ہو جائے، ریاست کی فنکشننگ جو ہے وہ بند ہو جائے، لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ نہ پائیں، ہسپتال، دفاتر، دکانیں سب بند ہو جائیں، برباد ہو جائیں، میں اپنے کو لا رہا ہوں۔ وہ ان کے دو ٹویٹ اس حوالے سے بڑے آگ لگا دینے والے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ جو پرانا پیکا ایکٹ ہے، عمران خان والا پیکا ایکٹ نہیں، وہ تو بہت ہی ظالم ہو گیا تھا نا، اس کو عدالت نے پھر ریورس مارا تھا۔ جو پرانا پیکا ایکٹ ہے جس کے تحت ہمارے خلاف 2 مقدمے درج ہوئے تھے، اس کے اندر بھی یہ شدید جرم ہے کہ آپ لوگوں کو بد امنی یا تخریب کاری یا توڑ پھوڑ کرنے کے اوپر ابھاریں، تو یہ بھی آپ کے کسی ٹویٹ سے ایسا تاثر نہیں ابھرنا چاہیے کہ آپ کسی کو اکسا رہے ہیں کہ وہ گھر سے باہر نکلے اور باہر جا کے جو سموتھ فلو آف لائف ہے جیسا بھی ہے اس کے اندر رکاوٹ پیدا کریں۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن سمیع ابراہیم صاحب کے دونوں ٹویٹس اگر انہوں نے ڈیلیٹ نہیں کیے تو اس بات کی نشاندہی فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کو فرما رہے تھے۔ سمیع ابراہیم صاحب ایک طرف سے کھیل رہے تھے، دوسری طرف سے جو پنگ پونگ تھی وہ کھیل رہے تھے ہارون اور رشید صاحب، اور انہوں نے کہا چھوڑیں گی، شام 5 بجے سے پہلے پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شام 5 بجے کے بعد جو ہے وہ اس کائنات میں، اس زمین پہ، اس کے ستارے پہ اور اس کی جو کہکشاں ہے اور اس کے جو ہے ان میں نہیں رہتے، وہ کہیں کسی اور کائنات کے اندر، کسی اور کہکشاں کے اندر ہوتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے 5 بجے کا وقت دیا، آپ تبصرہ نگاری کے 2 گھنٹے گزارے اور گھر تشریف لے گئے۔ 5 بجے، 6 بجے، 7 بجے، 8 بجے اور 8:30، مطلب کہ 8 بجے جب خان کو پتہ چل گیا کہ کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ حاضرین کی، مظاہرین کی، جنہوں نے اس ملک کی، اس مملکت کے سارے کاروبار ہائے زندگی معطل کر دینے تھے، لائف کو تلپٹ کر دینا تھا، پورے پاکستان کو لاک کر دینا تھا، اس کے لیے کسی بھی جگہ پہ 4 فگر میں لوگ نہیں ہوئے، 1000 بندہ کسی ایک جگہ پہ اکٹھا نہیں ہوا، ڈبل ڈیجٹ سے شروع ہو کے 15-20 سے شروع ہو کے 100، 150، 200، 300 تک بات ختم ہو جاتی تھی، سانس پھول جاتے تھے۔ مثلاً لبرٹی کے اندر جو لوگ اکٹھے ہوئے وہ مراد راز صاحب ان کو لے کے آئے تھے، اور وہ سارے کے سارے مراد راز صاحب کے ذاتی ملازم ہیں، اور یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی ان کو فل ٹائم مظاہرے کرنے کے لیے ہائر کیا ہوا ہے، وہ ان کو جو ہے وہ ان کے دیگر کاموں کے اندر ان کے ملازم ہیں، لیکن جیسے ہی مظاہرے کا وقت ہوتا ہے تو وہ ان کو گاڑیوں میں ڈال کے لبرٹی کے پوائنٹ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ اور اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں تو سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو لبرٹی میں ان کا جو احتجاج کا جو جنازہ نکل رہا ہے اس کی تصاویر واضح طور پہ نظر آ جائیں گی۔ پورے پاکستان میں سے اگر 10 مظاہرین کسی جگہ پہ نکلے ہیں تو پرویز نعت کے حکم کے اوپر، پرویز لائی نعت کے حکم کے اوپر، پرویز لائی نعت جو کہ والد ہیں مونس لائی کے، وہ اپنے نام کے ساتھ نعت لکھنا پسند نہیں کرتے، یہ بھی نہیں لکھتے ویسے، لیکن جو کہ نعت ہاؤس میں رہتے تو میں نے اس لیے کہا، ان کے حکم کے باوجود کہ پولیس جو ہے وہ حفاظت کے نام کے اوپر نہ صرف کہ
ان 2 4 5 10 20 15 30 35 مشتندوں کو کچھ نہیں ہونے دے گی، بلکہ لوگوں کو بھی راہ گزرتے ہوئے تنگ کرے گی اور ٹریفک روک دے گی مینجمنٹ کے بہانے۔ تو لہٰذا لاہور کے اندر 2 جگہ کے اوپر یہ چیز کوشش کی گئی، ایک جگہ کے اوپر نسبتاً کامیاب ہوئی، دوسری جگہ کے اوپر ناکام ہو گئی۔ میں لاہور کا قصہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ کوشش کن جگہ پہ ہوئی؟ کوشش 19 جگہ کے اوپر ہوئی، لیکن لاہور میں جو ٹھوکر نیاز بیگ ہے، اگر آپ جائیں تو وہاں پہ ٹریفک کی فلو کا ایک میس ہے، ایک ڈیزاسٹر ہے۔ مطلب آپ رائیونڈ روڈ سے آ رہے ہیں اور آپ نہر کے پل پہ چڑھنا چاہ رہے ہیں، نہر کے کنارے والی سڑک پہ آنا چاہ رہے ہیں، کنال بینک کے اوپر، تو آپ ایک اس طرح کے ڈیزاسٹر میں پھنستے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ اب شریف آدمی چنگا پلا طور پر ہو جاتا ہے اس کا۔ تو وہاں پہ آپ کو کسی بھی جگہ پہ گاڑی ذرا الٹی سیدھی کھڑی کر دیں یا کسی بھی جگہ پہ 4 بندے کھڑے ہو جائیں تو ٹریفک بلاک ہو جاتا ہے۔ تو ٹھوکر نیاز بیگ کے اوپر ٹریفک جو تھا وہ بلاک رہا۔ ہمارے دوست اپنا وجاہت مسعود صاحب اس ٹریفک کے اندر پھنسے رہے، اس لیے ہمارا پروگرام جو بیٹھک ہوتا ہے وہ عمران شفقت صاحب کا ہوتا ہے، میں تو اس میں پارٹیسپینٹ ہوتا ہوں، وہ کافی لیٹ ریکارڈ ہوا۔ واحد جگہ تھی۔ دوسری جگہ جو انہوں نے دعویٰ کیا وہ لبرٹی تھا، لبرٹی کا تو میں آپ کو قصہ سنا چکا ہوں۔ دوسری جگہ پی ٹی آئی کا جیل روڈ کے اوپر جو دفتر ہے وہاں پہ تھا، اور دفتر کے باہر جو خواتین زیادہ اور حضرات کم جو کھڑے ہوئے تھے سڑک کو روک کے، اور پولیس جس طرح باقیوں کو روک دے، اس سڑک کے اوپر 2 4 گاڑیاں الٹی سیدھی کر کے روکیں، نمبر 1، اور نمبر 2 جو ہے باہر کڑیاں نکال دیں۔ اب میرا مطلب ہے جو فرسٹریشن ہے عمران صاحب کے بقول ہمارے معاشرے کے اندر، تو 8 10 لڑکیاں ہوں گی تو 25 30 تماشبین جو ہوں گے ان کو دیکھنے کے لیے رک جائیں گے۔ تو پی ٹی آئی اس میں ہمیشہ کامیاب رہتی ہے۔ وہ اپنے دفتر کے باہر انہوں نے 2 4 10 12 جو خواتین تھیں ان کو نکال کے کھڑا کیا، جن میں سے کچھ سڑک پہ بیٹھ کے نعرے لگانی شروع ہو گئیں، کچھ جو تھے وہ اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے، باقی جو تھے وہ تانک جھانک کرنے والے تھے۔ تو یوں اور لیکن اس جلسے سے بھی سڑک بہت کھلی ہے، نہیں رکتی تھی، اللہ کی قسم سڑک کھلی ہے نہیں رکتی تھی۔ پھر باقی اقدامات پولیس نے کیے، حفاظت کے نام کے اوپر انہوں نے ٹریفک ڈائیورشن مار دی، اور جیل روڈ پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سگنل فری روڈ ہے، اور اس پہ ہلکا سا بھی اونچ نیچ ہو جائے تو ٹریفک کی وہ لمبی لائن لگتی ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنی طرف سے سپیڈ میں آ رہا ہوتا ہے، تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ سگنل فری روڈ سے میں گزر جاؤں، تو نہیں ہوا جی، ہاں جی، وہاں پہ بھی امپیکٹ کریٹ نہیں ہو سکا۔ اسی طرح ہی ہم نے سنا ہے باقی وہ رپورٹ جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہی ہے کہ کس شہر میں کس جگہ کے اوپر مظاہرہ ہوا اور کتنے لوگ آئے، وہ اس بات کی مظہر ہے کہ وہ کوئی بھی افیکٹو امپیکٹ نہیں کریٹ کر پائے۔ باہر خان کے ساتھ یہ ہو رہی تھی، اندر خان کے ساتھ کیا ہو رہی تھی؟ اندر یہ ہو رہی تھی کہ پوری پارٹی ایک پاسے تے ساری دنیا ایک پاسے، میرا ٹولن ماہی ایک پاسے، وہ پنجابی کا پرانا گانا ہے نا، ہاں میرا خیال ہے، میں پھر غلط نہ بول جاؤں، ہے تو نور جہاں کی آواز لیکن عالیہ پہ شاید فرمایا گیا ہے، تسی دسو کہ بھلا اسے بانے تسی فیڈ بیک دے دیندے ہو۔ عالیہ پہ میرا خیال ہے فرمایا نی ساری خدائی ایک پاسے میرا ٹولن ماہ، ساری پارٹی ایک پاسے ہیں، اور عمران احمد خان نیازی ایک پاسے، وہ کہے میں دھرنا دینا، وہ کہن بھائی نا اپنی اوقات تے ویکھو، کسی شہر دے وچوں 40 تو 50 بندے تو زیادہ نہیں نکلے، کراچی جو ہے وہاں پہ نکلاتے ہیں 200 300 یا 400 بندہ نکلا ہوگا کسی ایک جگہ کے اوپر، لیکن باقی شہروں کے اندر ایسا نہیں ہوا۔ تو چلیں اگر آپ کہتے ہیں تو ہم لانگ مارچ دینے کو تیار ہیں، لیکن پیسے کڈو پیسے، تو پیسے جو پھر آپ کو پتا کہ نہیں نکلنے تھے، تو لہٰذا پھر انہوں نے تقریر فرمائی، اور جب انہیں پتہ چل گیا کہ ان کے ٹائگرس اور ٹائگرسز، ان کے یوتھیے اور یوتھنے اور ان کے عمرانوز جو ہیں وہ سڑک پہ آنے سے مجبور ہیں، تو انہوں نے فوری طور پہ اگوں جا کے میرا مطلب ہے کہ تو کہڑا پایا کہ جناب آپ نے بہت اچھا کیا ہے، پورا ملک آپ نے جام کر کے رکھ دیا ہے، لوگ پھنسے ہوئے ہیں، لیکن میں نے اگوں کی زندگی جو ہے ان کو جو ہے وہ خراب نہیں کرنا چاہ رہا، حالانکہ تو خراب کر چھڑیے لیکن نہیں میں کرنا چاہ رہا، اس لیے آپ فوری طور پہ دھرنا ختم کر کے واپس چلے جائیں۔ اس کے اوپر جناب حضرت قبلہ گوہر بٹ صاحب نے، فہیم گوہر بٹ صاحب نے فرمایا کہ وہ تو پہلے ہی 6 7 بجے گھروں مجھے آ چکے سن،
بھئی بات یہ ہے کہ انہوں نے کسی جگہ پہ ٹریفک روکنے کی کوشش کی، لوگوں نے اتر کے ان کو ریزسٹ کیا، جب ریزسٹ کیا تو پھر انہوں نے گھر جانے میں ہی عافیت سمجھی تو وہ لوگ گھر پہ چلے گئے۔ آن اے سیریس نوٹ، ویسے میں باقی بات بھی سیریس ہی کرتا ہوں لیکن ہنس ہنس کے کرتا ہوں، آن اے سیریس نوٹ عمران احمد خان نیازی صاحب کو پتہ چل گیا کہ ان کی مبلغ اوقات کیا ہے، اور اس اوقات کا مظہر آپ کو اگلے دن ہائی کورٹ کی پروسیڈنگ جو تھی وہاں پہ بھی نظر آیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے عدالتیں تو اس لوگ بندے کی اپلیکیشن کو انٹرٹین کرتے ہیں نا جس کی فالوئنگ زیادہ ہو، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب عطر من اللہ صاحب مجھ اللہ علیہ تعالیٰ فرما بھی چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے، اس لیے ان کے لیے قانون الگ ہونا چاہیے۔ لیکن جب وہ فالوئنگ آپ کو اگر یاد ہے تو مشرف صاحب کی فالوئنگ بھی بہت زیادہ تھی، لیکن جب وہ کراچی ایئرپورٹ پہ اترے تھے اپنا شاہانہ استقبال کروانے کے لیے تو 150 بندہ نہیں آیا تھا، بلکہ جنہوں نے دہاڑیاں لی ہوئی تھیں آ کے مظاہرہ کرنے کی وہ بھی نہیں آئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے جی سوشل میڈیا کی جو ورچوئل ریئلٹیز ہیں، جب وہ سٹارک نیکڈ فیکٹس کا سامنا کرتی ہیں تو موم بتی کی طرح پگھل جاتی ہے۔ تو موم بتی کی طرح پگھلنے سے وہ اپنا محاورہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس شخص کے زوال کا آغاز اس دن ہوا تھا جب اس نے مسجد نبوی کی توہین کی تھی، اور اب آپ اس کی سیاست کو دھوپ میں پڑی ہوئی موم کی طرح پگھلتے ہوئے دیکھیں گے۔ پگھلتی نظر آ رہی ہے؟ نہیں نظر آ رہی تو پھر کسی عہد گرد بندے کو پوچھ لیو، پگھل رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔